الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باب افتعال، تفاعل اور تفاعل اور تفعل کے چند قواعد پڑھیں گے۔ تائے افتعال کو کب فا کلمے کے جنس سے بدلنا جائز ہے، کب عین کلمے کے جنس سے بدلنا جائز ہے، اس طرح تائے تفاعل اور تائے تفاعل کو کب فا کلمے کے جنس سے بدلنا جائز ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آج ہم چند قواعد پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 32، باب افتعال، تفاعل اور تفعل کے قوانین۔ آج ہم چند قوانین پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، باب تفاعل یا تفعل میں اگر دو تا جمع ہو جائیں تو مضارع معروف میں ایک تا کو گرانا جائز ہے۔ باب تفاعل اور تفاعل اور تفعل میں بتا رہے ہیں کہ اگر دو تا جمع ہو جائیں مضارع میں، اگر دو تا جمع ہو جائیں تو مضارع معروف سے ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے۔ حذف کر بھی سکتے ہیں اور اگر چاہیں حذف نہ کریں تب بھی درست ہے، یعنی حذف کرنا اور حذف نہ کرنا دونوں جائز ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، تتنزل سے تنزل، یہاں دیکھیں تتنزل میں دو تا ہیں، تتنزل یہ باب تفاعل سے ہے، اس میں دو تا جمع ہو گئے، مضارع معروف میں تتنزل ہو گیا، تو اس سے ایک تا کو حذف کرنا گرانا جائز ہے۔ تتنزل سے ایک تا کو گرایا گیا تو تنزل ہو گیا۔ تتخالف سے تتخالف یہ باب تفاعل سے ہے، اس میں دو تا جمع ہو گئے مضارع معروف میں، ایک تا کو گرا دیا گیا تو تتخالف سے تخالف ہوا۔ قاعدہ نمبر 2، اگر باب افتعال کے فا کلمے میں سین یا شین آ جائے تو تائے افتعال کو فا کلمے کے جنس سے بدلنا جائز ہے، مگر ابدال کے بعد ادغام کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے میں، باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ میں اگر سین ہو یا شین ہو تو اس وقت تائے افتعال کو، افتعال میں باب افتعال میں جو تا زائدہ آتی ہے اس تا کو سین سے، یعنی اگر سین آیا ہو تو اسے شین سے، اور اگر شین ہو تو اسے شین سے، یعنی جو حرف آیا ہو اسی حرف کے جنس سے تائے افتعال کو بدلنا جائز ہے۔ چاہیں تو بدل دیں اور چاہیں تو نہ بدلیں، دونوں آپ کے اختیار میں ہیں، بدلنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بدلتے ہیں، اگر آپ تائے افتعال کو فا کلمے کے جنس سے یعنی سین یا شین کے جنس سے بدلتے ہیں تو اب ادغام کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ اب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، تو جب دو حروف ایک جنس کے جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت ادغام کرنا واجب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ جب دو حروف ایک جنس کے جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، اب ادغام کرنا واجب ہوگا۔ مثال دیکھیں، واضح ہو جائے گی بات۔ جیسے استمع سے اس سمع، پھر اس سمع، دیکھیں استمع باب افتعال سے ہے، استمع میں فا کلمہ سین ہے، استمع باب افتعال سے ہے، اس میں فا کلمے کی جگہ سین ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ تائے افتعال کو فا کلمے کے ہم جنس سے بدل دیا، فا کلمے کے جنس سے بدل دیا، تو اس سمع ہو گیا، اس سمع، پھر سین میں ادغام کر دیا گیا تو اس سمع ہو گیا۔ دوسری مثال دیکھیں، اشتبہ سے اش شبہ، پھر اش شبہ، دیکھیں اشتبہ یہ باب افتعال سے ہے، اس کی فا کلمے کی جگہ میں شین ہے، تو ہم نے تائے افتعال کو شین کے جنس سے بدل دیا اور تو اش شبہ ہوا، پھر دو شین جمع ہو گئے، اب ادغام کرنا واجب ہو گیا، اس لیے ہم نے ادغام کر دیا تو اش شبہ ہوا۔ قاعدہ نمبر 3، اگر باب افتعال کے فا کلمے میں سا آ جائے تو تائے افتعال کو سا سے بدلنا جائز ہے، لیکن
بعد ابدال ادغام کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے میں، قاعدہ نمبر 2 میں کیا تھا کہ باب افتعال کے فا کلمے میں سین یا شین آ جائیں تو اس وقت تائے افتعال کو سین یا شین کے جن سے بدلنا جائز ہوتا ہے۔ اب قاعدہ نمبر 3 میں بتا رہے ہیں کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے میں سا آ جائے، حرف سا آ جائے تو تائے افتعال کو سا سے بدلنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، چاہیں تو بدلیں اور چاہیں تو نہ بدلیں۔ لیکن اگر بدلتے ہیں تو پھر ادغام کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ 2 حروف جمع ہو گئے، ایک جنس کے 2 حرف جمع ہو گئے تو اب ادغام کرنا واجب ہو جائے گا۔ جیسے مثال دیکھیں، اس تارا سے اس سارا، پھر اس سارا۔ دیکھیں اس تارا یہ باب افتعال سے ہے، اس سارا اس مثال میں فا کلمے کی جگہ سا ہے، اور قاعدہ کیا ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ سا ہو تو تائے افتعال کو سا سے بدلنا جائز ہے۔ اسی وجہ سے تائے افتعال کو سا سے بدلا گیا تو اس سارا ہو گیا۔ اب کیا کیا گیا کہ 2 سا جمع ہو گئے، اسی وجہ سے پہلی والی سا کا دوسری سا میں ادغام کیا گیا تو اس سارا ہوا۔ قاعدہ نمبر 4، اگر باب افتعال کا فا کلمہ صاد، ضاد، طا یا ظا ہو تو تائے افتعالن کو طا سے بدلنا واجب ہے۔ دیکھیں 4 حروف ہیں، اگر باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ میں ان 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو تائے افتعال کو طا سے بدلنا واجب ہے۔ یہاں جائز کی بات نہیں ہے بلکہ واجب ہے، بدلنا ہی ہوگا۔ اگر آپ باقی رکھنا چاہیں، تائے افتعال کو باقی رکھنا چاہیں تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ بدلنا ہی ہوگا۔ جیسے بتا رہے ہیں وہ حرف کون سے ہیں، وہ حروف ہیں صاد، ضاد، طا، ظا۔ یہ حروف اگر باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ آ جاتے ہیں تو تائے افتعال کو طا سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، استبرا، استبرا دیکھیں یہ باب افتعال سے ہے، اس کی فا کلمے کی جگہ میں صاد ہے، اور صاد اب گنائے جو 4 حروف گنائے ہیں ان میں سے ایک صاد بھی ہے۔ جب باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ میں صاد واقع ہوا تو تا کو، باب افتعال کی تا کو طا سے بدلنا واجب ہوا، تو اس تبرا سے اس طبرا ہوا۔ دوسری مثال اضطربا، دیکھیں اضطربا میں باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ ضاد واقع ہے، اور ان 4 حروف میں سے یعنی صاد، ضاد، طا، ظا میں سے ضاد بھی ہے کہ اگر ضاد فا کلمے کی جگہ واقع ہوتا ہے تو اس وقت تائے افتعال کو طا سے بدل دیتے ہیں۔ جب ضاد تائے افتعال کی جگہ میں جب ضاد فا کلمے میں واقع ہوا تو اب تائے افتعال کو طا سے بدلیں گے تو اضطربا سے اضطربا ہو گیا، اضطربا سے اضطربا ہوا۔ اب بتا رہے ہیں کہ جب فا کلمے کی جگہ میں یہ 4 حروف میں سے کوئی ہوگا تو تائے افتعال کو ہم طا سے بدل دیں گے۔ تو اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اگر صاد ہو تو اور کیا کریں گے، طا ہو تو اور کیا کریں گے، اس کے بارے میں اور زیادہ تفصیل بتا رہے ہیں۔ پھر اگر فا کلمہ طا ہو تو ادغام واجب ہے، یعنی اگر یہ 4 حروف میں سے کوئی حرف ہو تو تائے افتعال کو طا سے بدلنا واجب، تائے افتعال کو طا سے بدل دیں گے۔ اب دیکھیں گے اگر فا کلمہ طا ہے، یعنی فا کلمہ طا ہونے کی وجہ سے اگر تائے افتعال کو طا سے بدلا گیا ہے تو دونوں کا ادغام کرنا واجب، کیونکہ دونوں ہم جنس ہیں۔ باب افتعال کے فا کلمے میں طا ہے اور جسے بدلا گیا ہے تائے افتعال کو بھی طا سے بدل دیا گیا، تو اب ایک جنس کے 2 حروف جمع ہو گئے، اب ادغام کرنا واجب ہو گیا۔ یہ فرما رہے ہیں پھر اگر فا کلمہ طا ہو تو ادغام واجب ہے۔ جیسے اطلبا سے اطلبا، دیکھیں اطلبا اصل میں کیا تھا، اطلبا، اطلبا تھا تو تا کو طا سے بدلا تو اطلبا ہوا، پھر اسے ادغام کر دیا گیا تو اطلبا ہوا۔ اب بتا رہے ہیں کہ اگر فا کلمہ ظا ہو اور تائے افتعال کو طا سے بدل دیا گیا ہو تو اب کیا کریں گے، اور ظا ہو تو 3 صورتیں جائز ہیں، یعنی اگر باب افتعال کا فا کلمہ ظا ہو تو اس صورت میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، 3 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، تا کو ظا کر کے دونوں کا ادغام کر دیں۔ ہم نے کیا کیا تھا کہ تا کو
باب افتعال کی تا کو تو بنایا تھا. اب اگر فا کلمہ ذو ہے تو پھر اس تو کو ذو کر کے تو کو ذو سے بدل کے دونوں کا ادغام کر دیں. جیسے مثال دیکھیں اذ طولما سے اذ ظلما پھر اذ ظلما. دیکھیں اذ طولما اصل میں کیا تھا؟ اذ طلما تا کے ساتھ تھا. ہم نے تا کو تو کیا تو اذ طولما ہوا. پھر ہم نے تو کو ذو سے بدل دیا تو اذ ظلما ہوا. جب دو حروف ایک جنس کے جمع ہو گئے تو دونوں کو ادغام کر دیا گیا تو اذ ظلما ہو گیا. یہ پہلی صورت ہے. جب باب افتعال کے فا کلمے میں ذو ہو تو 3 صورتیں جائز ہیں. ان میں سے پہلی صورت کیا ہے کہ تائے تو کو جس تا کو ہم نے جس تو سے بدلا تھا اس تو کو ذو سے بدل کر دونوں کا ادغام کر دیں. یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ ذو کو تا کر کے دونوں کا ادغام کر دیں. یعنی فا کلمے کو فا کلمہ جو ذو ہے اس کو تو سے بدلنے کے بعد تا کا تو میں ادغام کر دیں. جیسے اذ طولما اصل میں اذ طلما تھا. تا کو تو سے بدلا تو اذ طولما ہوا. اب ذو کو جو کہ فا کلمہ ہے اس سے بھی تو سے بدل دیں. تب تو سے اسے بدلے تو 2 تو جمع ہو گئے. اب دونوں تا کو جمع ادغام کر دیا گیا تو اذ طولما ہوا. یہ دوسری صورت ہوئی. تیسری صورت کیا ہے کہ بغیر ادغام کے اپنی حالت پر رہنا دیں. ادغام نہ کریں بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ دیں. یعنی جو فا کلمہ ذو ہے فا کلمے کو ذو رہنے دیں اور تائے افتعال کو تو سے بدلا تھا تو اسے تو میں رہنے دیں. تو کہیں گے اذ طولما. الحاصل یہ کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے میں ذو ہو اور فا کلمے میں ذو ہونے کی وجہ سے تائے افتعال کو تو سے بدلا گیا ہو تو 3 صورتیں جائز ہیں. پہلی صورت یہ کہ تو کو ذو سے بدل دیں. دوسری صورت یہ کہ ذو کو تو سے بدل دیں. تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کو اپنی حالت میں باقی رکھیں. یہ 2 حرف کی بات گزر گئی. پہلی حرف یعنی فا کلمہ اگر تو ہو تو ادغام کر دیں گے. اس کی بات گزر گئی. اگر ذو ہو تو 3 صورتیں جائز ہیں. اسے ہم پڑھ چکے. اب بتا رہے ہیں کہ اگر فا کلمے میں صاد اور ضاد ہوں, صاد اور ضاد ہونے کی وجہ سے اگر تائے افتعال کو تو سے بدلا گیا ہو تو اس وقت کیا کریں گے بتا رہے ہیں. اور صاد یا ضاد ہوں تو 2 صورتیں جائز ہیں. یعنی فا کلمے کی جگہ اگر صاد یا ضاد ہوں تو 2 صورتیں جائز ہیں. نمبر 1, تو کو فا کلمے کا ہم جنس کر دیں پھر ادغام کر دیں. تو کو فا کلمے سے بدل کر فا کلمے کے ہم جنس کر کے ادغام کر دیں. جیسے اس طبرہ میں دیکھیں فا کلمے کی جگہ میں اس طبرہ باب افتعال سے ہے اور اصل میں یہ اس طبرہ تھا. تا کو تو سے بدلا تو اس طبرہ ہوا. اب کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ بھی جائز ہے کہ تو کو صاد سے یعنی فا کلمے کے جنس سے بدل کر ادغام کر دیں. تو اس طبرہ سے اس طبرہ کو جب ہم اس طبرہ کے تو کو جب ہم صاد سے بدلیں گے فا کلمے کے جنس سے بدلیں گے تو ہوگا اس صبرہ. پھر ادغام کریں گے تو اس صبرہ ہو جائے گا. دوسری مثال اذ طربا, یعنی دوسری مثال جس میں فا کلمے کی جگہ ضاد ہو. اذ طربا سے اذ ضربا پھر اذ ضربا. تو دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت کیا ہے کہ تو کو فا کلمے کے جنس سے بدل کر ادغام کر دیں. دوسری صورت کیا ہے بغیر ادغام کے اپنی حالت پر رہنے دیں. یعنی صاد اور ضاد اگر فا کلمے کی جگہ آ جائیں تو بغیر ادغام کے صاد اور ضاد کو فا کلمے کی جگہ رہنے دیں اور تو کو اپنی جگہ رہنے دیں. بغیر ادغام کے اپنی حالت پر رہنے دیں, باقی رکھیں. جیسے اس طبرہ اور اذ طربا, بغیر ادغام کے انہیں اپنی حالت پر باقی رکھیں. یہ دوسری صورت ہوئی. قاعدہ نمبر 5, اگر باب افتعال کا فا کلمہ دال, ذال یا زا ہو تو تائے افتعال کو دال سے بدل دینا واجب ہے. قاعدہ نمبر 4 میں کیا پڑھے تھے کہ باب افتعال کا فا کلمہ اگر صاد ضاد تو ذا ہو تو تائے افتعال کو تو سے بدلنا واجب تھا. اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ باب افتعال کا فا کلمہ اگر دال, ذال یا زا ہو تو تائے افتعال کو دال سے بدلنا واجب ہے. اس کے بعد بتائیں گے جب دال سے بدل دیں گے. اب تینوں کو اجماع بیان کیے تھے کہ باب افتعال کے فا کلمے میں چاہے دال ہو یا ذال ہو یا زا ہو تو تائے افتعال کو دال سے بدلیں گے. اب ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے کہ اگر دال ہو تو کیا ہوگا,
تفصیل بیان کریں گے. ابھی تو اجماع بیان کیے، پھر تفصیل بیان کریں گے. مثال دیکھیں، جیسے اد تکرا سے اد دکرا. دیکھیں اد تکرا میں باب افتعال ہے، یہ باب افتعال سے ہے، اور اس کے فا کلمے کی جگہ میں دال ہے. اد تکرا تو تائے افتعال کو دال سے بدل دیا گیا تو اد دکرا ہوا. دوسری مثال جیسے اد تکرا، یہ اس کی مثال ہے جس میں باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ زال ہے، تو زال ہونے کی وجہ سے تائے افتعال کو زال سے بدلا، اد تکرا سے اد دکرا ہوا. تیسری مثال از تجرا، از تجرا سے از دجرا. از تجرا میں باب افتعال کی فا کلمے کی جگہ زا ہے، تو تائے افتعال کو دال سے بدل دیا گیا، از دجرا ہوا. یہاں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ فا کلمے کی جگہ میں اگر دال ہو تو پھر کیا کریں گے، اور زال ہو تو کیا کریں گے، پھر زا ہو تو کیا کریں گے. پھر اگر فا کلمہ دال ہو تو دال کا دال میں ادغام کرنا واجب، کیونکہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، اس لیے دال کا دال میں ادغام کرنا واجب. جیسے اد دکرا سے اد دکرا، پہلے کیا کیے، اد تکرا تھا تو اد تکرا سے تا کو دال میں بدلا. جب تا کو دال کیے، دو حرف ہم جنس حروف جمع ہو گئے، دو دال جمع ہو گئے، اس وجہ سے دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا، اد دکرا ہوا. اور زال ہو تو تین صورتیں جائز ہیں. فا کلمے کی جگہ باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ اگر زال ہو اور زال ہونے کی وجہ سے تائے افتعال کو دال سے بدلا گیا ہو تو اب تین صورتیں جائز ہوں گی. کیا تین صورتیں؟ پہلی صورت ہے دال کو زال سے بدل کر ادغام کر دیں، یعنی تائے افتعال کو بدل کر جو دال لایا گیا تھا اس دال کو زال سے بدل کر دونوں کو ادغام کر دیں. جیسے از دکرا، از دکرا میں دیکھیں از دکرا جو ہے اصل میں از دکرا تھا، تا کو دال سے بدلا تو از دکرا ہوا. پھر از دکرا سے از ذکرا، دال کو زال سے بدلا تو از ذکرا ہوا. پھر دونوں کا ادغام کر دیا گیا تو از ذکرا ہوا. پہلی صورت کیا، دال کو زال سے بدل دیں. دوسری صورت زال کو دال سے بدل کر ادغام کر دیں، یعنی جو فا کلمہ ہے زال اس کو دال سے بدل کر ادغام کر دیں. جیسے از دکرا سے از دکرا، پھر اد دکرا. یہاں پہ کیا کیا گیا کہ باب افتعال کے جو باب افتعال کا جو فا کلمہ زال ہے اس کو دال سے بدل دیا گیا، اور پھر دو دال جمع ہو گئے، اس وجہ سے ادغام کر دیا گیا. جیسے از دکرا سے اد دکرا، پھر اد دکرا. تیسری صورت بغیر ادغام کے اپنی حالت پر رہنے دیں، یعنی زال کو اپنی جگہ رہنے دیں اور دال کو اپنی جگہ رہنے دیں اور کچھ نہ کریں. جیسے از دکرا. قاعدہ نمبر 6، اگر باب افتعال کا عین کلمہ، یہاں سے عین کلمے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. ابھی تو فا کلمے کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ فا کلمے میں یہ حرف ہو تو ایسا کریں گے، یہ حرف ہو تو ایسا کریں گے. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ عین کلمے میں اگر یہ حروف میں سے کوئی حرف ہو تو کیا کریں گے. اگر باب افتعال کا عین کلمہ تا، سا، جیم، را، دال، زال، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا ہو تو تائے افتعال کو عین کلمے کے جنس سے بدلنا جائز ہے. جو حروف گنائے تا، سا، جیم، را، دال، زال، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، تقریباً 12 حروف ہیں. تو جب ان میں سے کوئی حرف باب افتعال کے عین کلمے کی جگہ میں آ جائے تو بتا رہے ہیں کہ عین کلمے افتعال کی تا افتعال کو عین کلمے کے ہم جنس کرنا جائز ہوگا، بدلنا جائز ہوگا، لیکن پھر ادغام کرنا واجب ہو جائے گا. جب تائے افتعال کو عین کلمے کے حرف سے بدل دیں گے، عین کلمے کے ہم جنس کر دیں گے، تو اب دو حروف ایک جنس کے جمع ہو جائیں گے، اب ادغام کرنا واجب ہو جائے گا. جیسے مثال دیکھیں اختصما سے اختصما. اختصما میں دیکھیں اختصما باب افتعال سے ہے اور باب افتعال سے ہے اس کی عین کلمے کی جگہ میں. عین کلمہ یا کیا ہے، صاد ہے. اختصما میں عین کلمہ صاد ہے، عین کلمے کی جگہ میں صاد ہے. اور آپ نے پڑھا کہ اگر باب افتعال کے عین کلمے کی جگہ یہ حروف آئیں، انہی حروف میں سے ایک حرف کیا ہے، صاد ہے، صاد آیا ہے، تو تائے افتعال کو عین کلمے کے جنس سے بدلنا جائز ہے. تو تائے افتعال کو ہم نے کیا کیا، صاد سے بدل دیا، اختصما سے اختصما ہوا. اب دو حروف جمع ہوئے تو ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا تو خصما ہو گیا. اختصما تھا، اب ایک سا کو دوسرے سا میں ادغام کیا گیا
تو خصمہ ہو گیا. کیوں خصمہ ہو گیا؟ کیونکہ اب یہاں پہ حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی، اس وجہ سے حمزہ وصلی کو گرا دیا گیا. حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی اس لیے گرا دیا گیا. جیسے اعتدل سے اعتدل، اعتدل میں دیکھیں یہاں پہ عین کلمے کی جگہ دال ہے، دال ہونے کی وجہ سے تائے افتعال کو دال سے بدلا گیا، پھر ادغام کر دیا گیا. اعتدل سے اعتدل پھر عدل. نوٹ: ادغام کی صورت میں ماضی، امر حاضر معروف اور مصدر میں فا کلمے کے متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی حذف ہو جائے گا. جب ہم ادغام کریں گے تو فا کلمہ خود بخود متحرک ہو جائے گا. جب فا کلمہ متحرک ہو جائے گا اب حمزہ وصلی کی حاجت نہیں رہے گی، اسی وجہ سے حمزہ وصلی کو گرا دیا جاتا ہے ماضی میں، امر حاضر معروف میں اور مصدر میں. اور اگر مذکورہ حروف باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے میں واقع ہوں تو تائے تفاعل اور تفاعل کو فا کلمے کا ہمجز کرنا جائز اور بعد ابدال ادغام کرنا واجب ہوگا. یہی حروف یعنی جو 12 حروف گنائے تقریباً تا سا جم را دال ذال وغیرہ، یہی حروف اگر تائے تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے کی جگہ آ جائیں، تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے کی جگہ آ جائیں تو تائے تفاعل اور تائے تفاعل کو فا کلمے کے جنس سے بدلنا جائز ہے. جب فا کلمے کے جنس سے بدلیں گے تو 2 حروف ایک جنس کے جمع ہو جائیں گے، اب ادغام کرنا واجب ہو جائے گا. مثال دیکھیں جیسے تطہرا، تطہرا سے تطہرا، تطہرا میں دیکھیں فا کلمہ تو ہے، انہی حروف میں سے جو گنائے ان میں سے ایک ہے، تو تائے افتعال کو تو سے بدلا تو تطہرا ہوا، پھر ادغام کر دیا گیا تو اطہرا ہو گیا. دوسری مثال جیسے تساقلا سے سساقلا پھر اساقلا، دیکھیں تساقلا، تساقلا میں فا کلمہ جو ہے سا ہے اور سا ان حروف میں سے ہے جو اوپر انہوں نے بیان کیا. تا سا، سا ہے دوسرا حرف. جب باب تفاعل کا فا کلمہ سا ہے تو تائے تفاعل کو سا سے بدلا تو سساقلا ہوا، اب ادغام کر دیا گیا تو اساقلا ہوا. اچھا، ادغام کے بعد یہاں حمزہ کیوں لاتے ہیں بیان کر رہے ہیں. ادغام کی صورت میں حرف اول کے ساکن ہونے کی وجہ سے ماضی، امر حاضر معروف اور مصدر سے پہلے حمزہ وصلیہ بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ جب یہاں ادغام کیا جاتا ہے تو پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، پہلا حرف ساکن ہو جاتا ہے. ساکن ہونے کی وجہ سے ان سے پہلے حمزہ وصلیہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ابتدا بسکون محال ہے، اسی وجہ سے حمزہ وصلی کا اضافہ کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی.